السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کی اہمیت۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی کی معیت، مودت، محبوبیت، مدد کا ذکر آیا ہے، وہ ظاہری اعمال کی وجہ سے نہیں، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے معیت، نصرت، مدد اور مختلف انعامات کا جو ذکر کیا ہے تو وہ ظاہری اعمال کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ظاہری اعمال میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، نفاق بھی ہو سکتا ہے، ظاہری نمائش بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ جہاں ظاہری اعمال، جہاں ظاہر اعمال اچھے نظر آئیں تو ان کی باطن بھی اچھی ہو۔ نمبر 2، لیکن اندرونی صفات جذبات کے ساتھ ہو تب ان چیزوں اعمال صالحہ کی قیمت لگ جاتی ہے۔ پھر چند مثالیں عرض کی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی معیت اور اپنی محبت وہ جو صابرین ہے اس کے ساتھ کی۔ تو صبر یہ ایمانی صفات میں سے، اسی طرح متقین ہے، تقوی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مع المصلین، یعنی قرآن مجید میں کبھی یہ ذکر نہیں ہے کہ مع المصلین یا مع المجاہدین یا مع المعتمرین۔ جو ظاہری ڈھانچے ہیں، ظاہری اعمال ہیں، اس کی جو صورتیں ہیں اس پہ اپنی معیت، اپنے محبت اور اپنے اس طرح کے وہ اس کے ساتھ اس کے وعدے نہیں کی، کیونکہ یہ چیزیں اخلاص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور ریاکاری وغیرہ دنیاوی مفادات کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جیسے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ اپنے دوستوں کی جو تعریف کی تو اس میں بھی اس طرح کی صفات ذکر کی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس کی تعریف جو کی الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہمیں جو حکم فرمایا ہے صحبت کا ایمان و تقوی کے حصول کے لیے، تو فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین کے ساتھ کہا۔ تو دیکھیں سب یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دیگر جو نصرت کے وعدے ہیں تو وہ اسی طرح کی صفات کے ساتھ، ایمانی صفات کے ساتھ۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ تو اسی طرح اپنے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ عرض کی ہے، اگر کہیں بھی ظاہری عمل سے فلاح کا ذکر آیا ہے، بعض جگہ ایسے بھی ہے قرآن مجید میں کہ ظاہری عمل کے ساتھ فلاح کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں بھی ظاہری عمل سے فلاح کا ذکر آیا ہے تو اندرونی صفت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مثال دی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر اس کی صفات ذکر کی ایسے ہو ایسے ہو۔
یہ ایمانی صفات تزکیہ سے حاصل ہوتے ہیں. پھر اس کے بتاتے ہیں کہ ایمانی صفات کیسے حاصل ہوں گی. یہ ایمانی صفات تزکیہ سے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے فلاح کا دار و مدار تزکیہ اور تقوی پر رکھا گیا ہے. قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو ایمانی صفات نصیب فرمائے.